لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، خوب مدد فرمائی اللہ نے تمہاری بہت جگہوں میں. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین والے دل، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جس وقت تم کو خوش کر دیا تمہاری کثرت نے. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، کچھ کام نہیں آئی تمہیں. حنین مدینہ منورہ سے شام کی طرف ایک جگہ ہے، اصل میں وہاں جبل ہے، جبل حنین، اس کے نیچے آبادی. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا سن 8 ہجری میں، اور جزیرے کے لوگ سمجھ گئے کہ نبی برحق ہے، اللہ کی نصرت اور مدد پہنچی، تو حنین کے لوگوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ قبل اس کے کہ یہ پیغمبر حملہ آور ہو، ہم ہی حملہ کرے خامخواہ. حضرت کو اطلاع ملی، آپ نے فوج تیار کر کے ان پر لشکر کشی فرمائی. پہلے 313 مسلمان 1000 پر فاتح ہوئے، پھر 1000 مسلمان 3000 پر فاتح ہوئے، پھر 3000 مسلمان 10,000 مشرکین پر احزاب میں غالب ہوئے. اب 12,000 صحابہ ہیں، ان کے ساتھ طلقاء فتح مکہ میں مسلمان ہونے والے. حوالی کے مسلمان 50,000 تک تعداد پہنچ گئے. صحابہ حنین جاتے ہوئے خوش ہو رہے تھے، نعرے لگائے کہ ہم نے اس وقت ان کو مارا تھا جب ہم 313 تھے، اب تو ہم ہزاروں ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. مجاہدین کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. لوگ کہتے کیوں شکست ہوئی؟ میں کہتا ہوں تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں. افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی. قرآن پڑھنے آؤ کہ گل جانی دچایا جی گی اور لار دراوالی شہباز گڑی تجرا دی. قرآن سمجھنا چاہے تو شعبان و رمضان میں آؤ اور تفسیر کے درس میں بیٹھو، انسان بن کے بیٹھو، دیکھو کیسے علوم قرآن دل و جان میں اتر رہا ہے. یہ نہیں کہ ہم درس دے رہے اور اس کو زور لگا ہوا ہے بیت الخلا کی طرف بار بار دیکھ رہا ہے. طالب خاوری و ملاشی پر کتاب پروت یاد اویشن کی خالونا دست تضرع سود بندے محتاج اے سعدی قربان جاؤں تیری فصاحت پر. دست تضرع سود بندے محتاج وقت دعا بر خدا وقت کرم در بغل. ایسی دعاؤں سے کیا فائدہ جب اللہ دینے پر آئے تو یہ کہیں اور مصروف ہو. سبحان اللہ. گلستان ایسی پڑھاتا ہوں جیسے بخاری پڑھاتا ہوں الحمدللہ. بالکل ہم چنا دیگر نیست گلستان، بس گلستان ہدایہ بخاری اور قرآن شریف، باقی سب ختم. ماں ہر چے خواندیں فراموش کر دیں اللہ حدیث یار کے تکرار می کنے. بس یہی سرمایہ حیات ہے الحمدللہ. فقہ میں ہدایات، نظم میں گلستان، علم میں بخاری اور ایمانیات میں قرآن کریم. 4 مذہب ہے اور 4 کتابیں، اور 4 سے جو باہر نکلے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، امام خامس بن جائے گا. یا رب. بہت بڑا شیخ الحدیث آیا، بزرگ آدمی ہے بہت، جب ہم پڑھتے تھے وہ بخاری پڑھاتا تھا. یہاں مجھ سے ملاقات کی، کہا یہاں پڑھاتے بخاری. میں نے بڑے دھوم دھام سے ایسی پڑھاتے ہیں کہ ایسے کوئی پڑھا نہیں سکتا ہے، اس کو ذرا چھیڑنے کے لیے. اچھا بہت سمجھدار ہوں میں الحمدللہ، خدا کا احسان و شکر ہے. عشاء کا وقت ہو رہا تھا، مسجد آ رہے تھے. جب مسجد پہنچے نا تو میں نے کہا حضرت ایک حدیث آپ سے سمجھنی ہے، بخاری نے اس پر باب قائم کیا ہے کہ پہنتے وقت پہلے دائیں پاؤں میں جوتا پہنو اور اتارتے وقت پہلے بائیں سے نکالو جوتا. یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا بالکل. میں نے کہا اب ہم بائیں پیر سے جوتا اتار رہے ہیں، کہاں رکھیں گے بائیں پیر؟ کہا نیچے. میں نے کہا
اس کے بعد دائیں جوتے سے پیر نکالیں گے نا وہ مسجد میں داخل کریں گے. ہاں تو میں نے کہا شریعت کا کیا مقصد تھا کہ لوگوں سے زمین پر پاؤں رکھوا رہی ہے؟ بل جواب شیخ الحدیث صاحب یہ ہے. اب بخاری سمجھنے کا وقت آ گیا. آپ سوال سمجھ گئے؟ تو عام مسئلہ ہے کہ بھئی پہنتے وقت پہلے دائیں جوتے دائیں پاؤں میں اور اتارتے وقت پہلے بائیں سے اتارے. اس میں آپ غلطی کرتے رہتے اور تاکہ دائیں پیر دیر تک جوتے میں رہے. بخاری نے اس پر باب قائم کیا کتاب اللباس میں. بالکل مکمل باب ہے اس کا. یہ باب ہے کہ دائیں پیر میں پہلے پہنا جائے اور اتارتے وقت بائیں سے پہلے اتارا جائے. تو میں نے حضرت صاحب سے پوچھا, بڑے شیخ الحدیث صاحب سے, بین الاقوامی محدث سے, کہ حضرت جی یہ جو ہم پاؤں نیچے رکھ رہے ہیں اس میں شریعت مقدسہ کا مقصد کیا ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسجد جاتے ہوئے پہلے دائیں پاؤں باہر نکالو تاکہ سیدھا مسجد میں داخل ہو جائے. خیر نماز پڑھی, نماز کے بعد گئے وہاں سنت ساتھ پڑھی, مصلی ان کے لیے بچھایا. مجھے کہتے ہیں کیا مطلب ہے؟ میں نہیں سمجھا. میں نے کہا حضرت شریعت یہ چاہتی ہے کہ لوگ بندے بن کے رہیں, فرعون نہ بنے کہ بس جوتے سے پاؤں اتارا اور ٹاس مسجد میں داخل کیا, دوسرا پاؤں بھی نکلا نہیں جوتا. تو شریعت کہتی ہے یہاں انسان کا بچہ بنا, پہلے پاؤں نیچے رکھو. منہا خلقناکم وفیہا, یہی جانا ہے تو نے, یہی سے آئے ہو. اتنی نہ بڑا پا کئی داماں کی حکایت, ابا کو ذرا دیکھو ذرا بندے ابا دیکھ. مجھے کہتے ہیں حافظ ابن حجر یا بدر الدین عینی یا قسطلانی نے یہ جواب دیا. میں نے کہا اگر وہ دے چکے ہوتے پھر تو آپ کو بھی آتا, لیکن یہ جواب احسن الباری احسن الباری میں نے کہا شیخ الحدیث و تفسیر مولانا مفتی ظفر علی خان نے یہ جواب لکھا ہے. بہت خوش ہوئے, دیر دیر تک دعائیں دیتے رہے. میں نے کہا حضرت پورے بخاری میں جہاں آپ کا جی چاہے پتہ کرو, فقیر انشاءاللہ کچھ عرض کرے گا آپ کا دل خوش ہوگا. حنین کا موقع ہے, صحابہ کرام تشریف لے جا رہے ہیں اور اللہ نے پیغمبر کو اجازت دی ہے حنین کی طرف جانے کی. جاتے جاتے صحابہ کو یہ خیال آیا یا انہوں نے یہ نعرے لگائے کہ آج ہم ان کے کوپڑیوں میں پانی پیئیں گے, آج ان کے سر پھوڑ کے رکھ دیں گے, ہمیں کیا شکست ہوگی, کیونکہ ہم تو بہت ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا, یقیناً امداد فرمائی تمہاری اللہ نے بہت جگہوں میں, اللہ نے بڑی مدد فرمائی. لَوْ الشُّكْرُ وَالْحَمْدُ. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا. اس پر اپنے نسخے میں لکھو کہ ہمارے استاد نے کہا کہ اللہ نے بارہا بڑے نازک موقعوں پر خصوصی امداد کا مظاہرہ فرمایا. یہ لکھو, فقیر کے حوالے سے لکھو کہ بڑے نازک موقعوں پر اللہ جل جلالہ نے خصوصی نصرت و امداد فرمائی. اور اس پر یہ شعر لکھو, یہ شعر ساتھ لکھو. بفیضی زندگی گزرے ہیں ایسے مرحلوں سے ہم, بفیضی زندگی گزرے ہیں ایسے مرحلوں سے ہم, خدا کی نصرت و امداد تھی برسات شبانہ. یہ پہلا مصرع صاغر کا ہے, دوسرا مصرع فقیر و عاجز کا ہے. بہت سارے شعراء کے کلام پر میں نے تک بندی کی ہے, ان میں ایک یہ بھی ہے. اس کا دوسرا مصرع بالکل فضول تھا تو میں نے اس کو ٹھیک کیا, اور پہلا مصرع صاغر کا ہے کہ بفیض زندگی گزرے ہیں ایسے مرحلوں سے ہم, تو میں نے آگے کہا خدا کی نصرت و امداد تھی برسات شبانہ. صبح و شام مدد ایسی آ رہی ہے جیسے برسات کی بارش ہو رہی. اس نے کیا کہا کہ اپنے راستے بستی ہے نویرانے سے بچا, فضول شعر ہے.